الحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی بھی اجازت دی، لیکن وہ موقع ایسا ہے جہاں انسان اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو جائے اور کوئی راستہ نہ رہے جان بچانے، یا کوئی ناقابل برداشت ظلم پیش آ رہا ہو، اگر نہیں جھوٹ بولے گا تو ایسے ظلم کا شکار ہوگا جو قابل برداشت نہیں ہے۔ اس صورت میں شریعت نے اجازت دے دی ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کرو کہ صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دو جس سے وقتی مصیبت ٹل جائے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تعریض طوریہ، کہ ایسا لفظ بول دیا جس سے ظاہری طور پر معنی کچھ اور سمجھ میں آتے ہیں، حقیقت میں دل میں کچھ اور مراد لیا ہے۔ ایسا لفظ بول دو گول مول کر تاکہ صریح جھوٹ نہ، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے اور سارے مکے والوں نے ہرکارے دوڑا رکھے پکڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انعامات تجویز کر رکھے ہیں کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ تو سارے مکے کے لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک آدمی مل گیا صدیق اکبر کا جاننے والا، تو جب ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، وہ صدیق اکبر کو جانتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا، تو صدیق اکبر سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو پتہ نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تک بات پہنچ جائے، اور ساتھ میں اگر بتا دیتے ہیں تو یہ مفسدہ لازم آتا ہے، نہیں بتاتے تو جھوٹ لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ فوراً جواب میں فرمایا حضرت صدیق اکبر نے کہ یہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں، میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں، خادم یہدین السبیل، یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے، راستہ دکھانے کے لیے رہنما میرے ساتھ۔ اب لفظ ایسا بولا کہ اس شخص کے دل میں تو یہ آیا کہ جیسے عام طور سے سفر کرنا کوئی آدمی رہنما ساتھ لے لیتا ہے، تو اس قسم کا رہنما میرے ساتھ جا رہا ہے، ان کے ساتھ جا رہا ہے، اور دل میں مراد یہ لی کہ یہ دین کا راستہ دکھاتے ہیں، جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ لفظ۔ تو اس وقت بھی صریح جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا، بلکہ ایسا لفظ بولا کہ جس سے وقتی کام بھی نکل گیا اور جھوٹ صریح بھی نہیں۔ یہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر اس بات کی عطا فرماتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف واقعہ نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مدد بھی کرتے۔ حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سن 1857 کی جہاد آزادی میں حضرت نے بڑا حصہ لیا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد میں۔ حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ سب حضرات انہوں نے بڑے کارنامے نمایاں انجام دیے اس جہاد کے اندر۔ بالآخر انگریزوں نے پکڑ دکڑ شروع کی، جو لوگ بھی اس جہاد کے اندر شامل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا، پھانسی کے تختے لٹکے ہوئے تھے چوراہوں پر، جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی صاحب دار، تو دار کو چڑھا دی، لٹکا دیا، چوراہوں پر لٹکے ہوئے تھے پھانسی کے تختے۔ اور محلے محلے مجسٹریٹوں کی عدالتیں ایسی مصنوعی قسم کی قائم کر دی تھی، جہاں ذرا کسی کے اوپر شبہ ہوا مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اس نے اس کے اوپر حکم جاری کر دیا کہ اس کو پھانسی چڑھا دو، پھانسی پہ لٹکا دیا۔ تو ایک مقدمہ حضرت کے خلاف بھی قائم ہو گیا میرٹھ کے اندر، اور مجسٹریٹ کے یہاں پیشی ہو گئی۔ اب جناب جب مجسٹریٹ کے یہاں پہنچے تو حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں بھائی تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ بندوق یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے پاس بندوقیں ہیں، اور تھی حضرت کے پاس بندوق ہے۔ تو اس نے پوچھا مجسٹریٹ نے کہ بندوق کا تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ تو حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح تھی، فرمایا ہمارا ہتھیار یہ ہے، ہمارا ہتھیار یہ ہے، یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرا ہتھیار ہے۔
تو وہ حلیہ بھی ایسا کہ آدمی درویش صفت آدمی معلوم ہو. اتنے میں ایک کوئی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی. اتنے میں ایک کوئی دیہاتی آ گیا. اس نے دیکھا تو کہا کہ ارے اس کو کہاں پکڑ رہا ہے, یہ تو ہمارے محلے کا مؤذن ہے. مؤذن ہے, اس نے آ کے یہ کہہ دیا ہمارے محلے کا مؤذن ہے, اس کو کہاں پکڑ رہا ہے یہاں پر. تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے خلاصی عطا فرما دیا. جھوٹ اس وقت میں نہیں بولا. حضرت نانوتوی قدس اللہ علیہ وسلم کے خلاف پولیس تلاشی لیتی ہوئی پھر رہی تھی, چھتے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے, اور پولیس آ گئی. تو اندر صرف مسجد کے اندر حضرت ہی تھے, حضرت نانوتوی انتظار. اب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اتنے بڑے عالم, تو آدمی جب تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہوگا تو کوئی جبا کبا کچھ وضاحت کچھ لباس ایسا ہوگا شاندار قسم کا. وہاں کچھ تھا ہی نہیں, ایک لنگی پہنے رہتے تھے اور ایسے ہی معمولی سا کرتا, معمولی سی لنگی, اور اس سے بیٹھے رہتے تھے. پولیس آئی, دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ مسجد کا کوئی خادم ہے. تو پوچھا کہ بھائی مولانا محمد قاسم صاحب کہاں ہیں؟ تو حضرت مولانا قاسم صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے. تو اس کو تاثر یہ دیا کہ گویا اب اس وقت موجود نہیں ہے, لیکن زبان سے یہ جملہ جھوٹ نہیں بولا کہ نہیں ہے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے. اب وہ دیکھتے چلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے وقت میں بھی جبکہ جان پر بنی ہوئی, اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے, جھوٹ کا کلمہ خری جھوٹ نہ نکلے. اس وقت بھی کوئی گول مول بات کر کے, کوئی کنایا کر کے, کوئی توریہ کر کے کام چل جائے. یہ بہتر اس طرح کام چل جائے. باقی یوں جب اس سے بھی کام نہ بنے اور آدمی کی جان پر بن جائے, ناقابل برداشت ظلم کا اندیشہ ہو, تو اس وقت میں شریعت نے اجازت دی. لیکن اس اجازت کو اتنی کثرت کے ساتھ استعمال کرنا, جیسے کہ آج ہو رہا ہے, تو اس کی کارروائی کرنی ہے, اس کی حاجت روائی کرنی ہے, چلو لکھ دو ایک سرٹیفکیٹ لکھ دو. تو یہ سب حرام ہے اور جھوٹی گواہی کا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے.